یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے، یا رب تو دو جہان کا۔ فرشتے پیدا ہوئے نور سے، نوری مخلوق ہیں۔ جنات اللہ کی پیدا کردہ آگ میں سے پیدا ہوئے، انسان اللہ کی پیدا کردہ مٹی میں سے پیدا ہوا۔ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں رب کی حمد و ثنا نہ بیان کر رہا ہو۔ میرا ذکر کرتے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا۔ کہا دیکھ لیں، تو کہا اور ذکر کرے۔ مانگتے کیا تھے؟ جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں۔ اہل الحدیث کے تشخص کو برباد کرنے والے مجرم یہ خود بھی مجرم ہے، اور جو ان کو بلاتے ہیں، جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو ان کو مساجد کے ممبروں پر بٹھا دیتے ہیں، یہ بھی مجرم ہے۔ وہ جس کی عظمتوں کے زلزلے ہیں آسمانوں میں، وہ جس کے ذکر کی رفعت کے چرچے ہیں جہانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، مسلمان ہونے کے لیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے ایک ملائکہ کا وجود ہے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا، نور سے پیدا کیا۔ جنات آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے، انسان مٹی سے پیدا ہوا، اور ملائکہ نور سے پیدا ہوئے۔ جن بھی اللہ کی مخلوق، انسان بھی اللہ کی مخلوق، اور ملائکہ بھی، فرشتے بھی اللہ کی مخلوق۔ یہ نور اللہ کی مخلوق والا نور ہے، یعنی وہ اللہ کے نور میں سے نور نہیں ہے، اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ تنہا و یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کے کوئی ہمسر اس کا برابر کا ہے۔ تو فرشتے نوری ہیں، لیکن یہ نور مخلوق والا نور ہے۔ ان کی تعداد کا علم اللہ ہی کو ہے۔ فرشتوں کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کی فرما بردار مخلوق ہے، ان کے اندر نافرمانی کا جذبہ ہے ہی نہیں۔ آئیے فرشتوں کے حوالے سے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 2996 نمبر روایت ہے، سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے پیدا ہوئے ہیں نور سے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو پیدا کیا گیا اس چیز سے جو تمہارے لیے بیان کیا گیا۔ تو فرشتے پیدا ہوئے نور سے، نوری مخلوق ہیں، لیکن یہ نور مخلوق والا نور ہے۔
نور من نور اللہ کوئی چیز نہیں ہے. نہ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ، اور نہ ہی ملائکہ نور من نور اللہ. ملائکہ اللہ کے پیدا کردہ نور میں سے پیدا ہوئے، جنات اللہ کی پیدا کردہ آگ میں سے پیدا ہوئے، انسان اللہ کی پیدا کردہ مٹی میں سے پیدا ہوا. اللہ کے نور میں سے کوئی نور الگ ہو کر اس کائنات میں نہیں آیا. یہ تمام عقائد باطل ہی نہیں بلکہ شرک اکبر تک لے جاتے ہیں. جیسے نصارہ کافر ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر، یہودی کافر ہوئے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر. اسی طرح جو یہ عقیدہ رکھے جیسے مشرکین مکہ کا تھا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی کفار ہیں. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے انبیاء میں سے کوئی نور من نور اللہ ہے تو یہ اسی درجے کا کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نور کا ٹکڑا اللہ کی مخلوق کو قرار دے رہا ہے. اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا. سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش. مجھے کہا گیا کہ میں حاملین عرش فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا حال تمہارے سامنے بیان کروں. اس فرشتے کی حیثیت، اس فرشتے کی ماہیت وہ تمہارے سامنے بیان کروں. انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. اللہ کے وہ مقرر فرشتے جنہوں نے رب کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ان میں سے ایک فرشتے کا حال کیا ہے کہ اس کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے سفر کے برابر ہے. یہ اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اس فرشتے کی خلقت بیان ہوئی ہے. اس کا تعارف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا کہ وہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے کہ کان کے لو سے لے کر کندھے تک 700 سال کے سفر کے برابر ہے. اللہ کے کچھ ملائکہ کو عرش اٹھانے کی ذمہ داری سونپی گئی. یہ ان فرشتوں کا اعزاز ہے، وگرنہ اللہ نہ تو عرش کا محتاج ہے، نہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کے ملائکہ اس کے عرش کو اٹھائیں. اور اس حدیث سے فرشتوں کی جسامت اور ان کی صلاحیت بھی واضح ہوئی کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں نے جبرائیل کو 2 مرتبہ اس کی اصلی شکل میں دیکھا، اور ایک بار جب میں نے دیکھا تو پورا آسمان جبرائیل کے پروں کے نیچے چھپا ہوا تھا. آسمان کا کوئی کونا مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ مخلوق، اس پر ایمان لانا واجب ہے. اس مخلوق کی تعداد کا علم بھی اللہ کو ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے. سیدنا مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح بخاری میں 3207، رفع علی البیت المعمور، بیت المعمور میرے لیے کھول دیا گیا. فسألت جبریل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك اذا خرجوا لم يعودوا اليه آخر ما عليهم. بیت معمور میرے لیے کھول دیا گیا. میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ بیت المعمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتہ نماز ادا کرتا ہے، اور جو ایک دفعہ عبادت کر کے باہر نکل جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. تو اللہ کے ملائکہ کتنے ہیں اس کی تعداد اللہ کے علم میں ہے. آپ اس بات سے اور اس حدیث سے اندازہ کر لیجئے کہ جو فرشتہ ایک بار نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا، ہر دفعہ نئے فرشتے آتے ہیں. اتنی بڑی تعداد ہے ملائکہ کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے. آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا تسمعون ما اسمع، جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دے رہا. تو آپ نے فرمایا انی لا اسمع اطویت السماء، میں تو آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں، اور اس کا چرچرانا حق بنتا ہے، یہ آواز اس میں سے آئے یہ اس کا حق بنتا ہے. وما فیہا موضع شبر الا وعلیہ ملک ساجد او قائم. آسمان وزن کی شدت سے چرچرا رہا ہے اور یہ اس کا حق بنتا ہے. کیوں؟ ایک بالش جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں رب کی حمد و ثنا نہ بیان کر رہا ہو. کوئی ایسا فرشتہ نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں آسمان پر جہاں ایک بالش بھی خالی ہو. اللہ کے ملائکہ اللہ کی عبادت میں اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں. سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم میں 430 نمبر، الا تصفون كما تصف الملائکۃ عند ربها، تم اپنی صفوں کو ایسے سیدھا کیوں نہیں کرتے جیسے فرشتے اللہ کے سامنے صفیں باندھتے ہیں. جو کیفیت فرشتوں کی صفوں کی ہوتی ہے تم اپنی صفوں کو اس طرح سیدھا کیوں نہیں کرتے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے اپنے رب کے سامنے کیسے صفیں باندھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف، وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف کے اندر مل کے کھڑے ہوتے ہیں. اہل ایمان کو حکم ہے کہ تم نماز کے اندر صف بندی ویسے کرو جیسے اللہ کے ملائکہ کرتے ہیں. پہلا معاملہ کہ وہ پہلی صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اکثر مساجد کے اندر اس کے برعکس معاملہ دیکھنے کو ملتا ہے. خاص طور پہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اگلی صفیں خالی ہیں، کوئی ستون ڈھونڈ رہا ہے ٹیک لگانے کے لیے اور کوئی دیوار کا سہارا دیکھ رہا ہے ٹیک لگانے کے لیے، اور اکثر گیٹ کے پاس ہی کوشش کریں گے مصلی بچھائیں اور وہیں بیٹھ جائیں تاکہ نماز ختم ہو تو بھاگنے میں آسانی رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ کسی پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو. مسجد میں آئے تو پہلی صف میں آئے. پہلی صف کا اجر اگر معلوم ہو جائے تو قرآن دازی کرنی پڑے جگہ لینے کے لیے، ایک دوسرے سے جھگڑنا پڑے تمہیں، تو پہلی صفوں کو پہلے پورا کیجئے. ٹیک لگانے کی جگہ تلاش نہ کریں، پچھلی صفوں میں نہ بیٹھے بلکہ پہلی صفیں پہلے پوری کریں. اور اس کے بعد دوسرا حکم کیا ہے کہ ملائکہ صف میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے، قدم سے قدم ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، ٹخنے سے ٹخنا ملائیں. قدم سے قدم کب ملے گا؟ جب اپنے پاؤں آپ اتنے کھولیں گے جتنا آپ کا جسم ہے. آپ کے کندھے ہیں نارمل، اتنے پاؤں کھولیں تو آپ کے بھائی کے ساتھ قدم بھی مل جائے گا، ٹخنے بھی مل جائیں گے، کندھا بھی مل جائے گا. کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے قدموں کو آپس میں جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، سکون لینے کے لیے ایک پاؤں اٹھا لیا، پھر ایک نیچے رکھ دیا، دوسرا اٹھا لیا، جو حدیث میں منع ہے ایسے کھڑا ہونا. اور کچھ ہیں جو اپنے جسم سے ڈبل پاؤں کھولیں گے، تو ساتھ والے بھائی سے پاؤں تو مل گیا لیکن نہ ٹخنا ملا نہ کندھا ملا. تو قدموں کو نہ تو ضرورت سے زیادہ کھولیں اور نہ آپس میں ملا کر رکھیں. جتنا آپ کا وجود ہے، آپ کے کندھوں کے درمیان کی جو جگہ ہے، اتنے پاؤں کھولیں تاکہ ساتھ والے بھائی کے ساتھ قدم بھی ملے اور کندھا بھی ملے. اس طرح اپنی صفیں درست کریں اور توجہ آپ کی اپنی نماز کی طرف رہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ساتھ والا بھائی آپ کے قدم ملا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن بعض لوگ بے علمی کی بنیاد پر قدم نہیں ملاتے. آپ نے قدم ملایا، اس نے اور پرے کر لیا، آپ نے اور قدم کھولا. اب آپ کی توجہ بجائے قرآن پاک پڑھنے پر، سورۃ فاتحہ پڑھنے پر، دعاؤں کی طرف، دل کے اندر غصہ اور تکلیف کس بات کی ہے کہ یہ سنت پوری نہیں کر رہا، یہ قدم ساتھ نہیں ملا رہا، اور اسی چکر میں آپ ٹانگیں کھولی جا رہے ہیں اور وہ سائڈ پہ ہوتا جا رہا ہے.
پوری نماز کے اندر آپ دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے، اس سے آپ کا خشوع و خضوع خراب ہو گیا. آپ اپنی سنت کے مطابق نماز ادا کریں، ساتھ والا بھائی پاؤں ملا لے، اللہ سے جزائے خیر دے، اس نے سنت پہ عمل کیا. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا آدمی کھڑا ہو گیا جو قدم نہیں ملانا چاہ رہا، ہر بار اپنا پاؤں اور پیچھے کر رہا ہے، سرک رہا ہے صف کے اندر، تو آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے، نماز سے باہر نہ نکلے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکہ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر. اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے ملائکہ ہیں جو گھومتے پھرتے ہیں زمین پر اور اہل ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں. ایسی مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں قرآن حکیم کی تعلیم ہو، جہاں دین اسلام کی تبلیغ ہو، جہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہو، شریعت کا علم سکھایا اور سیکھا جا رہا ہو. یہ اللہ کے ذکر کی جو مجالس ہیں، یہ بڑی مبارک مجلسیں ہیں، یہ بڑی برکت والی مجلسیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے ایسی مجلس کو پاتے ہیں، پھر ان کو پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے حصار میں، اپنے دائرے میں لے لیتے ہیں. اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مجلسیں ختم ہوتی ہیں، یہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں. اللہ جو ہر چیز کو جانتا ہے وہ اپنے فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا مانگتے تھے؟ تیری جنت کا سوال کرتے تھے، میرا ذکر کرتے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. کہا دیکھ لیں. تو کہا اور ذکر کرے. مانگتے کیا تھے؟ جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. اگر دیکھ لیں تو کہا اور اس کی چاہت میں عمل کریں. ڈرتے کس سے تھے؟ جہنم سے. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں. اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ نیکیاں کریں اور اس جہنم سے بھاگے دور. مالک فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو، وہ جو مانگتے تھے میں نے عطا کر دیا، وہ جس سے ڈرتے تھے میں نے اس سے بچا دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے ان میں ایک آدمی وہ تھا جو اے اللہ تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا، کسی حاجت کے لیے آیا. کہا یہ مجلس والے اتنے پیارے ہیں، اگر بغیر نیت کے بھی کوئی آگے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ محروم نہیں ہے، اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا گیا. ان مجالس میں بیٹھیے، قرآن حکیم کی مجالس میں بیٹھیے، دین سیکھنے کی مجالس میں بیٹھیے، اللہ کے ذکر کی مجالس میں بیٹھیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بازار میں آئے، لوگ کاروبار میں مصروف، کہنے لگے مسجد رسول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بڑھ رہی ہے. تو لوگ مسجد کی طرف گئے کہ وہاں کچھ بڑھ رہا ہے، کوئی تقسیم ہو رہا ہے، ہم بھی لے لیں. واپس آئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ ہم نے تو وہاں کوئی چیز بڑھتے ہوئے نہیں دیکھی. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کہیں کچھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے. کہا یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے، یہی تو آپ چھوڑ کر کے، علم تو آپ چھوڑ کر کے، قرآن اور حدیث ہی تو آپ چھوڑ کر کے. تو اللہ کے فرشتے جو زمین پہ گھومتے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ. اور جب انہیں کوئی ایسی مجلس مل جاتی ہے جہاں قرآن سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، دین بیان کیا جا رہا ہے، دین کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کی یاد کے اندر لوگ مگن ہیں، تو وہ آواز دیتے ہیں آؤ تمہارا مطلب حل ہو گیا. تو اللہ کے نام پر اکٹھے ہونے والوں کو اور سننے سنانے والوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ان مجالس میں اللہ کا ذکر کریں. لطیفے، چٹکلے، ہنسنے ہنسانے کی باتیں کہہ کے دنیا جہان کی خبریں، یہ ان مجالس کا حسن نہیں ہے، نہ ہی یہ اس منبر کا حسن ہے. یہ منبر بڑا مبارک منبر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں کا منبر ہے. جو اس منبر پر بیٹھے وہ اللہ سے ڈرے، وہ کتاب اور سنت کا علم لوگوں تک پہنچائے،
وہ قرآن اور حدیث لوگوں تک پہنچائے، وہ نئے نئے لطیفے یاد کر کے نہ آئے، چٹکلے یاد کر کے نہ آئے، ہنسنے ہنسانے کی باتیں یاد کر کے نہ آئے کہ جو مولوی جتنا ہنسائے گا اتنا زیادہ اس کا ریٹ لگے گا، جو جتنے لطیفے سنائے گا اتنا اس کا ریٹ لگے گا۔ مولویوں کو بلانے کا لوگوں کے پاس پیمانہ یہ رہ جائے تو پھر مسجدوں کے اندر یہ مناظر اللہ کی یاد والی مجلسیں نہیں کہلائیں گی۔ یہ تو مراسیوں والا کام ہے جو منہ پہ داڑھی رکھ کے بعض ظالموں نے سنبھال لیا اور اللہ کے گھروں کی عظمت کو بھلا بیٹھے اور یہاں آ کے صرف فضول باتیں ہنسنے ہنسانے کے پروگرام بنا کے آتے ہیں۔ یہ ان ممبروں پر بیٹھنے والے اس کے حقدار نہیں ہیں، یہ بیٹھنے والے بھی مجرم ہیں اور ان کو بلانے والے بھی مجرم ہیں۔ اللہ کی ذکر کی محفل کا حال صحابہ فرماتے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے، ایسے سنتے دین کی بات، ایسے سنتے کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے حرکت کی یہ پرندے کہیں اڑ نہ جائیں۔ یہ کتاب و سنت سیکھنے والوں کا منہج ہے اور یہ سکھانے کا منہج ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے صرف اپنا منہج یہ بنا کے رکھا ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہے، طریقہ واردات یہ ہے کہ انہوں نے گانوں کی طرز پہ اشعار یاد کیے ہوئے ہیں، چٹکلے یاد کیے ہوئے ہیں، ہنسنے ہنسانے کی باتیں یاد کی ہوئی ہے اور وہ ہر ممبر پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں کوئی تمیز نہیں، وہ اہل الحدیث کے تشخص کو خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ محفل میلاد ہوگی تو سب سے بڑا نام ایسے ہی مجرم کا ہوگا، کہیں ختم کی محفل ہوگی تو یہی مجرم پہنچا ہوا ہوگا، کہیں عرس کی مجلس ہوگی کسی کے 40ویں کی مجلس ہوگی۔ یہ ایسا قابلہ ہے جو ہر جگہ پہ فٹ آ جاتا ہے، یہ ایسا مجرم ہے جو شیعوں کی مجلسوں کی رونق بھی بنتا ہے، قبر پرستوں کی مجلسوں میں بھی جاتا ہے، کہیں زنخیں ناچ رہے ہو تو یہ وہاں پر بھی بیٹھا ہے، بے حیا عورتوں کے درمیان بھی بیٹھا ہے اور نام اس نے مولویوں والا اپنا لیا ہے۔ تو یہ ٹکڑوں کے پجاری، پیسوں کے پجاری، اہل الحدیث کے تشخص کو برباد کرنے والے مجرم یہ خود بھی مجرم ہے اور جو ان کو بلاتے ہیں، جو ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو ان کو مساجد کے ممبروں پر بٹھا دیتے ہیں، یہ بھی مجرم ہے۔ یہ دونوں اپنے کردار پہ غور کریں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ یہ مجلسیں تو اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجالس کو فرشتے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اپنے پروں پہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان مجالس کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا ہے اور ان مجالس کا مصداق وہ ہے جن پر یہ حدیث فٹ آتی ہے کہ اگر تم مجھے انسانوں میں یاد کرو گے میں تمہیں ملائکہ میں یاد کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا ھذا جبریل آخذ برأس فرسه علیہ اداۃ الحرب، یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑ کے کھڑے ہیں اور ان کے لڑائی کے ہتھیار انہوں نے سجائے ہوئے ہیں۔ اللہ چاہتا کن فیکون کا مالک ہے، کفار کو ہلاک کر دیتا، ایک فرشتہ بھی سارے کافروں کو مارنے کے لیے کافی، لیکن اللہ نے نصرت کی اپنے بندوں کی، ان کی ہمت اور ان کی دلجوئی کے لیے ملائکہ کی ایک تعداد بھیجی۔ یہ اللہ کی رحمت تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیارے صحابہ نے اللہ کو پکارا تھا، اللہ سے مانگا تھا، اللہ کے سامنے آپ اپنے سر کو سجدے میں رکھ کے سوالی بنے تھے کہ یہ میری سال ہر سال کی کمائی، اگر یہ شہید ہو گئے، آج یہ مارے گئے، پھر تیرا نام لیوا کیسے پیدا ہوگا؟ اور اللہ نے مدد کی، فرشتوں کو بھیجا، کفار کو شکست دی۔ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ اپنے بندوں کی نصرت کے لیے اللہ مالک نے اپنے ملائکہ کی جماعت کو نازل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ ابو جہل نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو زمین پہ رکھتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور سجدے کی حالت میں ابو جہل اس منظر کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے آپ سے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو زمین پہ رکھتے ہو. آپ نے کہا ہاں. تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر میں نے آئندہ تمہیں ایسا کرتا ہوا دیکھ لیا تو میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارے چہرے کو یا گردن کو اپنے پاؤں سے رون ڈالوں گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے, اس ظالم نے پھر یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھا اپنی ناپاک خواہش کو پورا کرنے کے لیے, لیکن وہ جسارت نہیں کر سکا. جو ہی آگے بڑھا تو الٹے قدموں اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کرتے ہوئے واپس بھاگا. جن قریشیوں کے سامنے اس نے یہ دعویٰ کیا تھا لوگوں سے داد لینے کے لیے, وہ ہنستے ہیں اس پر, یہ کیا کر رہا ہے, کیوں ڈر گیا, کیوں بھاگ آیا واپس. تو اس نے کہا کہ میں اپنے اور محمد کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی خندقیں دیکھی ہیں اور ایک بہت بڑی بڑی مخلوق کو دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دینا منی, اگر یہ مجرم اس نیت سے میرے قریب آ جاتا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کو نوچ لیتے. تو اللہ کے ملائکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ نے بھیجے. تو یہ ملائکہ کا وجود ان احادیث سے ثابت ہو رہا ہے. کہیں وہ اہل ذکر کی مجالس کو اپنے حصار میں لیتے ہیں, اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اور کہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے میدان بدر میں مار کر لڑتے ہوئے کفار کو قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کہیں ابو جہل کے اس دعوے پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں ملائکہ. اور آپ فرماتے اگر یہ قریب ہوتا, اس نیت سے آگے بڑھتا, میرے قریب ہو جاتا, تو فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارضہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد میرے دل میں کبھی وسوسہ پیدا نہیں ہوا سوائے اس ایک موقع پر میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور کسی آدمی نے دوسری قرات میں اس کی تلاوت کی. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے کہا کیا آپ نے مجھے فلاں فلاں آیت نہیں پڑھائی؟ آپ نے کہا ہاں میں نے تمہیں پڑھائی. دوسرے آدمی نے عرض کی کیا آپ نے مجھے فلاں فلاں آیت نہیں پڑھائی؟ آپ نے فرمایا نعم آتانی جبریل و میکائیل فقعد جبریل عن یمینی و میکائیل عن یساری. میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور میکائیل علیہ السلام تشریف لائے. جبرائیل دائیں طرف بیٹھ گئے اور میکائیل میرے بائیں طرف بیٹھ گئے. فقال جبریل اقرأ القرآن على حرف واحد. تو جبرائیل نے مجھے کہا قرآن ایک قرات پہ پڑھیے. فقال میکائیل, تو میکائیل نے کہا استزدہ حتی بلغ 7 احرف کلها شاف کاف. تو میکائیل نے کہا زیادہ کا مطالبہ کیجئے حتیٰ کہ وہ 7 قراتوں تک پہنچے اور وہ سب شافی اور کافی ہیں. اس حدیث سے واضح ہوا کہ وہی لایا تو جبرائیل علیہ السلام ہی کرتے تھے, لیکن دیگر فرشتے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مفید مشورے دیتے. تو قرآن حکیم یہ 7 قراتوں پہ اترا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی فرشتوں کا نازل ہونا, جبرائیل کا وحی لے کر آنا ثابت ہوتا ہے. تو ملائکہ پر ایمان لانا یہ ایمانیات کا حصہ ہے, اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ او المصیع. بائیں ہاتھ والا فرشتہ جس کی ڈیوٹی گناہ لکھنے کی ہے, جب مومن بندہ کوئی خطرہ کرتا ہے, اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے, تو وہ 6 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے, اپنی قلم کو اٹھائے رکھتا ہے کہ اللہ کا یہ بندہ اس گناہ پر توبہ کر لے. اگر وہ اللہ کا بندہ توبہ کر لیتا ہے اس کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. یہ رب کی رحمت ہے.
یہ اللہ کا فضل ہے، اپنے بندوں کے ساتھ مولا کا یہ پیار ہے کہ اگر انسان سے گناہ ہو بھی جائے تب بھی فرشتوں کو کچھ دیر کے لیے روک دیا جاتا ہے کہ ابھی میرے بندے کو موقع دو، اگر یہ توبہ کر لے، یہ ندامت اختیار کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، جو ہو گیا اس پہ معافی مانگے تو یہ گناہ نہ لکھنا، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، یہ مدت گزر جاتی ہے اور یہ اپنے اس گناہ پر نادم نہیں ہوتا تو پھر کتبت واحدہ، ایک ہی خطا لکھی جاتی ہے۔ قربان جاؤ اللہ کی رحمتوں پر، ایک نیکی کرو 10 گنا ثواب ملتا ہے، 70 گنا ثواب ملتا ہے، بعض حالتوں میں 700 گنا، اور بعض روایات میں جہاں تک اللہ چاہتا ہے بڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن جب گناہ کیا جاتا ہے وہ کتنا ہی سنگین گناہ کیوں نہ ہو، وہ صرف ایک گناہ ہی لکھا جاتا ہے۔ نیکی میں اضافہ ہے، رب کی رحمت ہے، رب کا فضل ہے، اللہ کے راستے میں دو گے اور اضافہ ہوگا، کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کسی نے آدھی کھجور فقیر کو دی اور قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں کھجوروں کا ڈھیر ہوگا۔ یہ رب کی رحمت اپنے بندے کے ساتھ۔ لیکن جہاں معاملہ گناہ والا ہے تو یہاں بھی کتنی رحمتوں بھرا معاملہ ہے کہ وہ گناہ کرے تو فرشتے کو روک دیا جاتا ہے، جب یہ رک جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ میرا بندہ توبہ کر لے، توبہ کر لے تو یہ گناہ نہ لکھنا، اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو صرف ایک ہی لکھنا، جتنا اس نے کیا ہے اتنا ہی لکھنا، گناہوں میں اضافہ نہیں۔ اور اس حدیث کے اندر بھی گناہ لکھنے والے فرشتے کا ذکر ہے، جس سے فرشتوں کے وجود پہ یہ حدیث دلیل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائکہ، جمعے کا دن جب آتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام، جو آ رہا ہے فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں، ان کے اجر و ثواب کو لکھ رہے ہیں۔ جمعے کے دن مسجد میں آنا، جلدی آنا، پہلے آنا بہت بڑے اجر و ثواب کا عمل ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، پیدل چل کر آنا، امام کے قریب بیٹھنا، توجہ سے خطبہ سننا، یہ وہ تمام اعمال ہیں جن سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلے مسجد میں آیا گویا اس نے اونٹ ذبح کرنے کے برابر اجر پا لیا، جو بعد میں آتا ہے کسی کو گائے کے برابر، کسی کو بکری کے برابر، اور جو امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے آخری انسان آیا، ایک انڈے کی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اللہ اسے اجر دیتا ہے۔ لیکن جب امام آ کے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنی ان ڈائریوں کو بند کر لیتے ہیں اور امام کا خطبہ سنتے ہیں، جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ سنتے ہیں۔ تو وہ جو اضافی ثواب تھا، خطبے پر امام آ کر منبر پہ بیٹھ گیا، خطبہ شروع ہو گیا، اب اس اضافی ثواب سے وہ آنے والا محروم ہو گیا، اگرچہ اس کا فریضہ ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، لیکن وہ جو خطبے سے پہلے مسجد میں آنے کی تلقین تھی اور اس کے جو فضائل تھے وہ ان اجر و ثواب کے ڈھیروں انبار سے محروم ہو گیا۔ تو جمعے کے دن کوشش کیجئے، جلدی نکلیے، غسل کر کے گھر سے نکلیے، خوشبو لگائیے، ان سنتوں پہ عمل کیجئے، مسواک کیجئے، پیدل چلیے، کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے، اور جمعے کے دن خاص طور پہ عصر سے مغرب اور مغرب سے کچھ دیر پہلے کا جو وقت، جس کا بعض احادیث میں ذکر بھی ہے، یہ قبولیت دعا کے لیے بڑا عظیم وقت ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے۔ اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر اگر انسان صرف درود ہی پڑھتا رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی دعا کا سارا وقت اگر تم مجھ پہ درود پڑھتے ہوئے گزار دو گے تو تمہارے ہم اور غم کو اللہ ختم کر دے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا۔ اس حدیث میں بھی ملائکہ کا ذکر ہے کہ وہ ثواب لکھتے ہیں، فرشتوں کے وجود کا ذکر ہے، مسجدوں کے دروازے پر بیٹھ کر آنے والے نمازیوں کو اللہ کی طرف سے دی جانے والی خوشخبری ان کے لیے لکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم
یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. جب لوگ صبح کرتے ہیں کوئی دن اس سے خالی نہیں, دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. فیقول احدہما, ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے, اللہم اعطی منفقا خلفا, اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرے, تیرے راستے میں صدقہ و خیرات کرے, غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, مدارس, مساجد, دینی معاملات میں تیرے نام پہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے, اللہ وہ جتنا خرچ کرتا ہے تو نعم البدل عطا فرما, اس کے مال میں خیر و برکات کی. یہ فرشتہ دعا کرتا ہے. وَيَقُولُ الْآخَرُ, اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے, اللہم آتی ممسکا تلفا, اے اللہ جو کنجوس ہو گیا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے, جو رشتہ داروں کا حق نہیں جانتا, جو غریبوں کا حق نہیں جانتا, جو بیواؤں کا حق نہیں جانتا, جو یتیموں کا حق نہیں جانتا, جو اللہ کے دین کا حق نہیں جانتا, جو مساجد کا حق نہیں جانتا, مدارس کا حق نہیں جانتا, تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا, غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں, بے سہاراؤں پر مال لگانا, اس کا کیا کہنا. ایک ہی حدیث انسان کو سمجھانے کے لیے کافی ہے. ایک فاحشہ عورت نے کتے کے ایک بچے کو پانی پلا دیا, اس کی زندگی بھر کے اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا. جو مومن مسلمان کو پانی پلائے, جو مومن مسلمان کو کھانا کھلائے, جو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے اس کی کفالت کرے, خاص طور پہ ہمارے سندھ کے وہ علاقے جہاں تھر کا علاقہ, ریگستان ہی ریگستان, تھر پار کر کے علاقے, پینے کے لیے صاف پانی نہیں, وہاں مسلمان بھائی کنویں کھدوا دیں, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں. ایک مواحد مومن مسلمان جب آپ کے اس کھدے ہوئے کنویں سے پانی پیے گا, اس فاحشہ نے تو کتے کے بچے کو پانی پلایا اور زندگی بھر کی خطاؤں کو معاف کروا لیا. تو جب انسان مسلمانوں پہ خرچ کرے, اپنے بھائیوں پہ خرچ کرے, اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے, اپنے قریبی یتیم اور مسکین اور بے سہارا کا سہارا بن جائے, تو اس کو اللہ کیا کچھ عطا فرمائے گا. تو اس حدیث کے اندر بھی دو فرشتوں کے نزول کا ذکر ہے, جس سے مسلمانوں کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہم ان کی تعداد کو نہیں جانتے لیکن ان پر ایمان لے کر آتے ہیں. سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اکل البصل والثوم والکراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. جو انسان پیاز کھائے, لہسن کھائے, گندنا کھائے, وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے, کیونکہ یہ چیزیں حلال ہیں, حرام نہیں, لیکن منہ سے سمیل آتی ہے, پیاز کی بدبو ہے, یہ کھانے والا ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے جس بدبو سے, جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے, انہی چیزوں سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو منہ میں پیاز کی, کچا پیاز, کچا لہسن اور کراث, اس کو کھانے سے خاص بو پیدا ہو جاتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے, اس بو سے ملائکہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد رحمت کا گہوارہ ہے, ایسا شخص مسجد میں نہ آئے. سبحان اللہ, سوچنے کے لیے یہ حدیث کتنی عظیم حدیث ہے کہ پیاز حرام نہیں, حلال ہے, لہسن حلال ہے, لیکن کچا پیاز اور لہسن کھانے والا مسجد میں اس کو آنے سے روکا گیا ہے. بعض روایات میں ہے, صحابہ بیان کرتے ہیں, اگر کوئی یہ کھا کے آ جاتا ہم اس کو بقی قبرستان کے پاس چھوڑ کر آتے. تو پیارے بھائی, جو سگریٹ پیتا ہے, جو حقہ پیتا ہے, جو نسوار اپنے منہ میں رکھتا ہے, جو پتی والا پان کھاتا ہے, تمباکو کھاتا ہے. اب تمباکو کے استعمال کی شکلیں مختلف ہیں, وہ سگریٹ میں ہو, وہ پان میں ہو, وہ بیڑی میں ہو, وہ گٹکے میں ہو, وہ حقے میں ہو, یہ مختلف شکلیں ہیں. ان تمام شکلوں میں تمباکو استعمال ہوتا ہے, اور تمباکو نشہ آور چیز ہے, بدبودار چیز ہے. سگریٹ کے اندر انتہائی بدبو ہے. مفتی اعظم سعودی عرب سے ایک عورت نے سوال کیا, ریڈیو پر یہ پروگرام چل رہا اور میں سماحت الشیخ کے سوال و جواب کو سن رہا. میں نے اپنے کانوں سے ایک مسلمان عورت کے یہ لفظ سنے کہ میرا خاوند سگریٹ پیتا ہے, کاش میری شادی کسی کتے سے ہو جاتی, اس سے نہ ہوتی, جو بدبو اس کے منہ سے آتی ہے وہ شاید اس جانور سے نہ آئے. اللہ کے بندو, بڑے ادب اور محبت اور پیار سے سمجھا رہا ہوں. آپ سگریٹ پیتے ہو,
اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، اس کا حق ادا کرتے ہو، اس کے سامنے سانس لیتے ہو، تو آپ کی بدبو سے اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حلال چیز کھا کر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں تو حرام کھا کر آنے کی کہاں اجازت ہے؟ یہاں لوگ بجائے ماننے کے اپنی طرف سے حجتیں پیش کرتے ہیں، جی آپ سگریٹ کا نام دکھائیے قرآن پاک میں، بیڑی کا نام دکھائیں، حقے کا نام دکھائیں، کوئی کہتا ہے نسوار کا نام دکھائیں۔ شریعت قرآن اور حدیث ایک قانون بیان کرتی ہے، ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے، جس کی کثرت سے نشہ آئے اس کی قلت بھی حرام ہے۔ آپ کہو کہ ہم سگریٹ پیتے ہمیں نشہ نہیں آتا، آپ عادی مجرم بن گئے ہو، لیکن جس نے نہیں پی اس کو بیڑی، اس کو تمباکو کسی شکل میں دو، وہ چکرا جائے گا، وہ گر جائے گا۔ اگر یہ معاملہ ہے کہ آپ کو پینے سے نشہ نہیں آتا تو جو شرابی ہیں وہ کئی جام پی جائے تو انہیں نشہ نہیں چڑھتا، تو 10 جام پینے پہ نشہ آیا، پہلے 5 پینے پہ نشہ نہیں آیا تو 5 حلال ہو گئے۔ شراب کا قطرہ بھی حرام ہے، شراب کی پوری بوتل بھی حرام ہے، سگریٹ کی پوری ڈبی بھی حرام ہے، اور سگریٹ کا ایک کش بھی حرام ہے۔ میں آپ کو دنیاوی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ نے خبائث کو حرام کیا اور طیبات کو حلال کیا۔ تمام اہل ایمان کا اس پر اتفاق ہے کہ خبیث چیزیں حلال نہیں ہیں، حرام ہیں، اور طیب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ یہ سگریٹ خبیث ہے یا طیب ہے؟ یہ بیڑی، یہ نسوار، یہ گٹکا کیا ہے؟ فیصلہ کر لیجئے۔ مسجد پاکیزہ جگہ ہے، طیب جگہ ہے، اللہ کو پسندیدہ ترین جگہ اللہ کے ہاں مسجد ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی آپ کے لیے دودھ لے آئے، رمضان کے اندر افطاریاں ہوتی ہیں، اعتکاف بیٹھنے والے سحریے کرتے ہیں مسجد میں، کھانا بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، یہ جو کچھ کھا پی رہے ہیں یہ پاکیزہ ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، مسجد بھی پاکیزہ ہے۔ کیا خیال ہے کوئی مسلمان مسجد میں بیٹھ کے سگریٹ پیے گا؟ بلکہ سگریٹ پینے والے جب مسجد میں آتے ہیں اکثر سگریٹ کی ڈبی اپنی جوتی کے اندر ڈال کے آتے ہیں۔ کیوں؟ سگریٹ خبیث ہے۔ جس جگہ پر آپ آ رہے ہو وہ جگہ پاکیزہ ہے، لیکن سگریٹ خبیث ہے، اسی لیے سے جوتی میں چھپائیں گے۔ اس کا الٹ سمجھ لیں، باتھ روم، ٹوائلٹ، یہ خبیث جگہ ہے یا پاکیزہ؟ یعنی آپ کسی کے گھر مہمان گئے اور آپ کی ٹرین کا بھی ٹائم ہو رہا، آپ باتھ روم جانے لگے اور وہ بریانی کی پلیٹ آپ کو دے دے کہ ٹائم تھوڑا ہے، واش روم جا رہے ہو، تو دونوں کاموں سے فارغ ہو جانا، وہیں بیٹھ کے کھا بھی لینا۔ تو آپ کتنی ہی جلدی میں کیوں نہ ہو، آپ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے۔ وہ ناپاک خبیث جگہ ہے، خبیث جنی اور جنوں کا وہ ٹھکانہ ہے، وہاں بیٹھ کے کھایا جائے گا۔ یعنی جو پاکیزہ حلال چیز ہوگی وہ باتھ روم میں بیٹھ کے آپ استعمال نہیں کرو گے، لیکن واش روم میں بیٹھتے ہی آپ سگریٹ لگاؤ گے، کہتے جی وہ تو لگا لیں گے، ٹائم پاس کرنا ہے، دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو معنی یہ کہ سگریٹ خبیث ہے، اسی لیے وہ خبیث جگہ حمام میں پی جاتی ہے۔ مسجد پاک ہے، یہاں پہ پاکیزہ چیز تو کھائی جاتی ہے، طیب چیز تو کھائی جاتی ہے، خبیث چیز نہیں کھائی جاتی۔ تو یہ نشہ آور بھی ہے، یہ خبیث بھی ہے۔ اپنے دامن کو بچائیے، اس سے ہمت کیجئے، توبہ کیجئے، اپنے اللہ سے دعا کیجئے۔ اس کے اندر مال کی بربادی ہے، اس کے اندر صحت کی بربادی ہے، اپنے بچوں کی آپ کی بربادی ہے، آپ کی بیوی کی بربادی ہے، جو اس دھوئیں میں کمرے کے اندر آپ کے ساتھ سانس لے رہا ہے اس کا جسم بھی برباد ہو رہا ہے۔ جب اللہ نے مسجد میں آنے سے منع کر دیا کہ کچا پیاز اور لہسن کھا کے، کراس کھا کے مسجد میں نہ آؤ، تو سگریٹ پی کے مسجد میں آنے کی کہاں اجازت ہے؟ تو اس کا معنی کیا نکلا؟ اب سگریٹ چھوڑیں یا مسجد چھوڑیں؟ مسلمان سگریٹ چھوڑے گا، اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ فرشتوں کی حیا کا ذکر اس حدیث میں ہے، سیدنا عثمان کی شرافت کا ذکر اور ان کی حیا کا ذکر اس حدیث میں ہے۔ تو ان تمام احادیث کو سن کر یقین کامل ہو جاتا ہے اہل ایمان کو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان پر ایمان لانا لازم ہے، اور ان کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی موجود ہے، قرآن حکیم کی آیات کے اندر بھی موجود ہے۔
جو ان ملائکہ کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین پہ زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں اپنے پاس بلائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے.